بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ نبی یا رسول کا اصل معجزہ تو اس کا اپنا وجود ہی سراپا معجزہ ہوتا ہے، مگر کچھ لوگوں کو اس طرح تسکین نہیں ملتی۔ جن کو اس سے تسکین نہیں ہوتی وہ ایمان کے دائرے میں آنے کے لیے مادی اور مصنوعی نشانیوں کی طلبگار ہوتے ہیں۔ یہ نشانیاں قدرت کی طرف سے نبی کے معجزے کی صورت میں انہیں دی جاتی ہیں، اور اسی طرح ان کی حقیقت کو واضح کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ دیکھ کر ان کو نبی تسلیم نہیں کیا گیا تھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان کا معجزہ دیکھ کر آسمانی دولت کا حصہ نہیں پایا تھا۔ نیز حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائی تھیں، مگر وہ چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر ایمان نہیں لائی تھیں، بلکہ یہ جان کر کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے دستبردار ہیں، کمزوروں اور ضعیفوں کے مددگار ہیں، قرض داروں اور مسکینوں کا سہارا ہیں، یتیموں اور بیواؤں اور مسافروں کے مددگار ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح بغیر معجزے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ میں کسی ایک نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق نہیں کی اور دوستی کی حقیقت کو معجزے سے نہیں ملایا۔ ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرتاب وجود ہونا ہی معجزہ ہے۔ انہوں نے اسی کو دیکھ کر اسی سے اتحاد کی دولت پائی۔ انہوں نے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ایمان لے آئے۔ دوسری طرف نمرود، فرعون، ابو جہل، ابو لہب جیسے بدبخت لوگ تھے جو آتش خلیل اور طوفان نیل اور معطل مکہ اور انتشاکل معجزات کی طلبگار تھے، مگر ان معجزات کے وقوع ہونے کے باوجود ایمان کی دولت سے محروم رہے۔ معجزہ نبوت کی کوئی منصب کا نام نہیں ہے، بلکہ مذہب کی بنیاد تمام تر چیزوں سے اعلیٰ تر ہوتی ہے، اور سب سے بڑا غیب کا ملائکہ غیب کا ایک فرشتہ جو یہ معجزے ایک نبی کو دیتا ہے، خود اللہ تعالیٰ کا وجود خود ہے جو ان نبیوں کو اس طرح کے معجزے عطا کرتا ہے۔ نبوت دراصل اس عالم غیب کے ساتھ روابط الحاق کرنے کا نام ہوتا ہے، اور معجزے میں چونکہ ایک طرح کا غیبی علم پایا جاتا ہے، یعنی وہ عالم ظاہری کے سلسلہ عمل اور اسباب سے الگ معلوم ہوتا ہے، اس لیے وہ شخص ان پر ایمان رکھتا ہے، اس کا نفس اور اس کی نقش کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اس سے برگزیدہ انسان سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے، وہ عالم غیب سے خاص تعلق اور روابط رکھتا ہے۔ اس پر ایمان لانا ضروری اور لازمی سمجھا جاتا ہے تاکہ وہ فلاح حاصل کر سکے، مگر نبوت پر ایمان لانے کے لیے غیب پر ایمان لانا یا رکھنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ جو شخص غیب پر ایمان نہ رکھتا ہو یقیناً وہ خدا کا بالکل قائل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کو نہ مانتا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے معجزہ تصدیق کی صورت میں ہونا بھی دلیل نہیں بن سکتا، اور نہ کوئی نشانی یا آیت کسی نبی کی تصدیق یا اس کے لیے کسی بھی قسم کی تصدیق کا سبب بن سکتی۔ پہلے اس شخص کو اس امر کا قائل ہونا ضروری ہوتا ہے کہ قدرت کا قانون ہے کہ خدا کے وجود کو تسلیم کرو، وہ خالق کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا ہے جب بھیج سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے معجزہ تصدیق نبوت کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر وہ اس سے ہٹ کر جو خالق کے وجود کا ہی انکاری ہے، اس کے لیے معجزہ کیا اہمیت رکھتا ہوگا، یا کسی بھی قسم کی نشانی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، مگر اسے مزید باتیں بنانے کے لیے موقع مل جاتا ہے، جیسا کہ نمرود یا فرعون نے انبیاء علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ان کو جادوگر اور ساحر کہہ دیا تھا۔ غرض معجزہ تو معجزہ جان کر ان کی یقین اور قبول کی اول شرط یہ ہے کہ
آدمی پہلے غیب پر ایمان رکھتا ہو، اس میں اہم بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر اور دین پر ایمان رکھتا ہو۔ دوسری یہ بات ہے کہ اس کی دوسری شرط بھی یہی تھی کہ فرعون اور ابو جہل کی طرح دل میں خصوصی خودداری، خود بینی اور تکبر اور حسد اور ذاتی غرض یا ہوس کے مواقع یقین اور موجود نہ ہو، تو اس طرح پھر انسان اللہ پہ اور معجزات پہ یقین کر سکتا ہے۔ لیکن جب یہ ساری صفات جو فرعون اور ابو جہل میں پائی جاتی تھی، اگر یہ والی صفات کسی انسان میں موجود ہوں تو وہ کسی بھی صورت خدا کی ذات اور معجزے پہ یقین نہیں رکھ سکتا۔ پیغمبر کا اصل معجزہ اور ان کی منجنت بے شک اللہ تعالیٰ کی کھلی ایک معجزہ ہے، دیکھنے والوں کے لیے ان کے چشم ابرو میں ایک اور سہنے والوں میں بھی سمجھی جاتی ہے۔ معجزات کا لفظ قرآن پاک اور حدیثوں میں مستعمل نہیں ہوا ہے، بلکہ ان کی جگہ آیت نشانی یعنی دلیل کے الفاظ یوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح عام استعمال کی وجہ سے الفاظ معجزے کے ساتھ کچھ خاص لوازم ذہنی پیدائش کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں جو حقیقت میں درست نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ان میں سے یہ کہ اس سے عوام میں یہ تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ وہ خود پیغمبر کا دخل ہوتا ہے، جس کا ظاہر خاص اظہار